قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحسنت يا بلال، بارك الله فيك. بالدليل قوله تعالى السابع یعنی ساتواں ناقض، السحر جادو، السحر جادو، ومنہ الصرف والعطف، اور جادو میں سے دو جادو شیخ نے ذکر کیے ہیں، ایک جادو صرف کہلاتا ہے اور دوسرا عطف کہلاتا ہے. یہ بھی کفر ہے، یعنی جادو صرف کی شکل میں ہو یا عطف کی شکل میں ہو، یہ بھی کفر ہے. مطلقاً جادو کفر ہے، مگر یہ دو صورتیں خاص طور پہ ذکر کی ہیں، یہ معاشرے میں مروج بھی ہیں. جادو بصورت صرف اور جادو بصورت عطف. صرف کیا ہے؟ صرف کو معنی پھیرنا، پھیرنے سے مراد دلوں کو پھیرنا، تفریق پیدا کرنا، جدائی پیدا کرنا، رنجش پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دوستوں کے درمیان، یہ سب صرف کا عمل کہلاتا ہے. یہ صرف ہے، یعنی پھیرنا، تفریق پیدا کرنا، جدائی ڈالنا، رنجشیں پیدا کرنا. یہ عمل ایک بڑی مقدار میں ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ. تقریباً ہر تیسرا چوتھا گھر اس فتنے کا شاکی ہے. تو چونکہ یہ عمل کثرت سے رائج ہے، اس لیے شیخ نے یہ ذکر فرما دیا کہ صرف کا عمل جو ہے یہ بھی جادو کی بدترین شکل ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے وہ کافر. اور لوگ کرواتے ہیں، کروانے والے بھی کافر. جادو اتنا بڑا کفر ہے کہ کرنے والا بھی کافر اور کروانے والا بھی کافر. جادو سیکھنا یہ بھی کفر، سکھانا یہ بھی کفر. اور پانچویں بات سن لو، جادو اگر ہو جائے تو جادو کو توڑوانا جادو کے ذریعے وہ بھی کفر ہے. اس کے لیے آیات بینات موجود ہیں. اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ، اور قرآن کی بہت سی صورتیں اور آیتیں معوذتین. اللہ کے حبیب پر جادو ہوا، اور یہ دو صورتیں اس واقعے پر نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس. آپ نے وہ صورتیں پڑھی جس دھاگے سے جادو کیا گیا، یا بالوں میں گرہ لگا کر، ان کی تعداد 11 تھی، اور یہ دونوں صورتیں ان کی تعداد بھی 11 آیتیں ہیں. ہر آیت پر اللہ تعالیٰ نے ایک گرہ کو کھول دیا، اور آپ نے 2 صورتوں کی قرات مکمل کی، اور جادو ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. یہ صرف. عطف کیا ہے؟ عطف محبت پیدا کرنے کا عمل. خدا میں کہتے ہیں نا، محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں. یہ عطف ہے، محبت پیدا کرنا. اور اس عطف کے عمل کے ذریعے بڑے بھیانک جرائم ہو رہے ہیں، اور یہ قوم تباہی ضلالت کے دھانے پر کھڑی. جادو کفر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ. فمن فعلہ، جس نے جادو کیا، اور رضی بھی، یا جادو پر راضی ہوا. کئی لوگ کرواتے ہیں، باقاعدہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ فلاں ہمیں تکلیف ہے، اس کا حل جادو کے ذریعے کر دیجئے. اس پر راضی ہوتے ہیں. جو جادو کرے یا اس پر راضی ہو، کافر ہے، وہ کافر. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان
فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سورہ بقرہ کی یہ طویل آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لیا. دراصل سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ان کی دعا تھی کہ حب لی ملکا لا ينبغی لأحد، کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت تو نے کسی کو نہ دی ہو. تو اللہ نے بادشاہت دی اس طرح کہ انسانوں پر، جنوں پر، درندوں پرندوں چرندوں پر ان کی حکومت تھی. مانا جنوں پر بھی حکومت تھی. اب جادوگر جو عمل کرتے ہیں وہ جنوں کے ذریعے کرتے ہیں، خبیث جن ہوتے ہیں شیاطین، ان کے ذریعے وہ سارے عمل کرواتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر تھی، وہ ان کے نبی تھے اور ان کے بادشاہ تھے. یہاں سحر کا کوئی تعلق نہیں. اگر جن کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، آپ سے ملتے تھے تو بوجہ نبی ہونے کے، نہ کہ وجہ کسی کو جادو کا عمل. لیکن سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور آگاہ کیا کہ جادو تو کفر ہے. ایک نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ جادو کرے، ایک نبی کے لائق ہی نہیں. کفر ہے، یہ ایک بہتان ہے. اور اللہ رب العزت نے روکا اس عمل سے کہ جادو سے بعد آ جاؤ. اب ان کا کہنا ہم بعد آ گئے. اللہ رب العزت نے بطور آزمائش کے 2 فرشتوں کو بھیجا جو بظاہر جادو کی تعلیم دے رہے ہیں، حقیقتاً نہیں، لوگوں کے امتحان کے لیے. اور جو تعلیم لینے آتا اس کو وہ کہتے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. جو آتا اسے وہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، امتحان ہے، تم جادو سیکھ کر فلا تکفر، کفر نہ کرو. اس کا معنی کیا ہوا؟ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کرانا کفر. جو بھی کسی مہم میں جادو کا سہارا لیتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اس آیت کریمہ میں کئی موقع پر نشاندہی ہے کفر کی. ما کفر سلیمان، اللہ فرما رہا سلیمان کفر نہیں کرتے تھے، مانا جادو نہیں کرتے تھے. ولیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر اختیار کیا، مانا شیطانوں نے جادو کیا. یہاں بھی جادو کو کفر کہا گیا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو انہوں نے چیز سیکھی، حاصل کی جادو، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ بھی کفر کی طرف اشارہ ہے. جو آخرت میں بالکل خالی ہوگا، کلاش ہوگا نیکیوں سے، وہ کافر ہے. اور چوتھی چیز وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر وہ ایمان لائیں، ایمان لیں اور ایمان پر قائم رہیں. اس کا معنی جادو کرنے والا ایمان پر قائم نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، یہ آمنو کی جو تقیید ہے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جادو کرنے والا ایمان پر نہیں ہے. کاش ایمان پر ہوتے مانا جادو نہ کرتے. جادو نہ کرنا ایمان ہے اور جادو کرنا ایمان کے منافی. تو ایک ہی آیت کریمہ میں 5-6 مقامات پر اشارہ ہے، بلکہ صراحت ہے کہ جادو کفر. لہذا کوئی شخص بھی جادو سے کسی نوع کا تعلق قائم کرے گا وہ کافر قرار پائے گا. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان اللہ. الثامن، یہ 8واں جو ناقض ہے وہ ہے مظاہرۃ المشرکین، مشرکین کو مضبوط کرنا. مظاہرہ سے مراد مدد کرنا، مضبوط کرنا.
ہمارے ہاں مظاہرہ کا لفظ جلسے جلوسوں پر استعمال ہوتا ہے، فلاں کے خلاف مظاہرہ، جلوس نکالنا، لیکن مظاہرہ کا اصل جو عربی لغت میں جو معنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو مشرکین کی مدد کرنا، مشرکین کو مضبوط کرنا، ومعاونتہم، ان کے ساتھ تعاون کرنا، علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی کفر۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور نصارہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں، دوست بنانا ایک طرح کی مضبوطی ہے۔ جب دوست بن گئے، ملنا جلنا شروع ہوگا، تعداد بڑی نظر آئے گی، ایک طرح کی مضبوطی ہے یہ۔ دوستی میں پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور کرنے پڑ جاتے ہیں، تو مطلقاً دوستی سے روکا ہے، جو کہ ایک معاونت کی شکل ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ومن يتولهم منکم فإنه منهم، یہ استدلال ہے۔ تم میں سے جو شخص کسی یہودی سے یا عیسائی سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ کفر انہی میں سے ہوگا، وہ یہودی بن جائے گا یا عیسائی بن جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ شیخ کا استدلال، دوستی مضبوطی پیدا کرتی ہے، تعداد بڑھاتی ہے، اور دوستی میں تعاون کی راہیں نکلتی ہیں، مدد کی راہیں نکلتی ہیں۔ تو کوئی بھی معاونت کی شکل ہو یہود و نصارہ کی یا کفار کی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف، مثلا کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے ہاں کام کرے اور ان کو اسلحہ بنا کر دے۔ ایک کافر اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ کسی ایسے امر میں ان کی تقویت کا باعث بنے کہ وہ معاملہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، یہ سارا موجب کفر۔ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان کا جو سائنسدان ہے وہ مسلمان ہے، وہ ایٹم بم کس کو بنا کر دی ہے اور کس کے خلاف بنا کر دی ہے؟ یہ معاونت، یہ کفر، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مشرکین، کفار کسی دوستی کے مستحق نہیں، یہ اس قابل ہے کہ زندہ ہو تو بھی اور مردہ ہو تو بھی ان سے نفرت کی جائے، ہر لحاظ سے۔ مانا اگر مر جائیں ان کے جنازے میں شریک ہو نہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہوتے ہیں چلے رسماً چلے جائیں، لیکن نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس کو دفن کر سکے تو گڑھا کھود کر اس کو دبا دو، اس کا باہر رہنا یہ تعفن پیدا کرے گا، غلاظت کا باعث ہوگا۔ دفن نہیں کرنا، گڑھا کھود کر دبانا ہے اس کو۔ یہ لوگ تحقیر کے مستحق۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا تبدؤوا بالسلام، ان کو سلام نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، راستے میں ملے تو سینے کو چوڑا کر لو، ایک پہلوانی کا انداز اختیار کر کے اپنی طاقت کا بھرم جھاڑو ان پر، اور کوشش کرو ان کو راستہ تنگ ملے، بازو پھیلا لو، ان کو تنگ راستہ دو۔ نہ یہ کسی تعریف کے مستحق ہے نہ مداحنت کے، زندہ ہو مردہ ہو ہر حال۔ اللہ کے نبی نے تھوڑے بہت تعلق رکھے، وہ معاہدوں کی صورت میں، یا کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی آپ نے کی، اس میں نیت کیا تھی؟ اس کا دل نرم ہو اور یہ اسلام قبول کر لے۔ بلکہ مشرکین مریض کے پاس اگر آپ گئے بھی ہیں بیمار پرسی کے لیے تو دعوت ضرور دیے۔ آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر پڑے، آپ کو اطلاع ملی، آپ آ گئے، دعوت دی، یا عم قل لا الہ الا اللہ،
چچا کلمہ پڑھ لیجیے، نہیں پڑھا۔ جس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے وہ کمرہ صنادید قریش سے بھرا ہوا تھا، کسی نے نبی علیہ السلام کو راستہ نہیں دیا۔ چوکٹ پر کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی، نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ راستہ بنا کر آپ قریب چلے گئے، چچا کان میں پڑھ دو، اس کو حجت بنا کر تمہیں قیامت کے دن بخشوانے کی کوشش کروں گا، نہیں پڑھا، لیکن دعوت دی آپ نے۔ یہودی کا بیٹا کبھی کبھی آپ کی خدمت کرتا تھا، چند دن دکھائی نہ دیا، آپ اس کے گھر چلے گئے، باپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا۔ اندر چلے گئے اور دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھ دو۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہے، باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لے آئے، الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے، تعریف کا تو مستحق ہے کہ تو نے میری دعوت کے ذریعے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو اگر آپ نے عیادت کی بھی تو دعوت سے خالی نہیں، تو یہ علائق ہونے چاہیے۔ تو یہاں جو شیخ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جو ان کی مضبوطی کا باعث ہو، ان کے استحکام کا باعث ہو، اور وہ مضبوطی ان کی استعمال ہو مسلمانوں کے خلاف، یہ چیز بھی موجب کفر ہے، اور قرآن کی دلیل سامنے موجود ہے۔ جی